حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے حدیث بیان کی، وہ الصادق المصدوق، حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام صادق و مصدوق ہیں، بڑے سچے ہیں، سچ بیان کرنے والے ہیں، اور آپ کی سچائی کی گواہی بھی دی جاتی ہے۔ تو فرمایا آقا نے ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ، کہ واقعی تم میں سے ہر ایک آدمی کی تخلیق ہوتی ہے اس کی ماں کے شکم میں 40 یومن، 40 دن تک وہ نطفہ کی شکل میں رہتا ہے، ثم یکون علاقۃ، پھر یہ ہو جاتا ہے جمع ہوا خون، مثل ذالک، اتنے ہی مقدار میں، تو 40 دن تک وہ علاقہ بن جاتا ہے، جمع ہوا خون بن جاتا ہے، تو 40 80 یاد رہے آپ کو، ثم یکون مضغۃ مثل ذالک، اور پھر اسی 40 دن تک وہ کیا ہو جاتا ہے، گوشت کا لوتھڑا ہو جاتا ہے۔ تو 40 کتنا ہوا، 4 تیائی 12 120 دن، یہی میں بتلانا چاہتا تھا۔ 120 دن کا بنے گا 4 مہینہ، ہے نا بھائی، 30 بھی 30 چوک 120، ٹھیک تو ہے۔ تو 40 دن تک وہ کیا رہے گا، اپنی ماں کے شکم میں کیا رہے گا، نطفے کی شکل میں، 40 دن تک جمع ہوا خون رہے گا، پھر 40 دن تک گوشت کا لوتھڑا ہو جائے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتہ بھیجتا ہے، اور فرشتہ جا کر کے اس میں جو ہے، آگے روک رہا ہوں، جو میں بتلانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، جو میں مطالعے کے وقت میرے ذہن میں بات آئی تھی، آج کی ڈاکٹری، آج کی سائنس کہہ رہی ہے کہ جب بچہ اپنی ماں کے شکم میں ہوتا ہے تو 4 مہینہ جب ہوتا ہے تو سننے لگتا ہے۔ سنا ہے آپ نے کبھی؟ کسی پوچھے ڈاکٹر سے، بچہ اپنی ماں کے شکم میں جب 4 مہینے کا ہوتا ہے تب اس کی سماعت کام کرنے لگتی ہے، سننے لگتا ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، اور بھی بزرگوں کا واقعہ ہے کہ ان کی مائیں جب وہ حاملہ تھی تو قرآن پڑھتی تھی، بلند آواز سے قرآن پڑھتی تھی وہ، اور جب وہ پیدا ہوئے، حضرت غوث پاک پیدا ہوئے، تو جتنا حصہ بار بار اپنی ماں سے سنا تھا اتنے حصے کے وہ حافظ تھے۔ پھر سنیے اب یہاں سے، تو قرآن حدیث کہہ رہی ہے بخاری کی کہ 40 تو 40 تیائی 120 دن جب ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتہ کو بھیج کر اس میں روح ڈلواتا ہے کہ مارو پھونک اس میں جان پڑ جائے۔ سائنس سے کہہ رہی ہے، آج سائنس سے کہہ رہی ہے کہ جب 4 مہینہ کی مدت ہوتی ہے تو بچہ سننے لگتا ہے۔ ارے ہمارے آقا نے تو بہت پہلے فرما دیا ہے کہ جب 120 دن ہوتا ہے یعنی 4 مہینہ ہوتا ہے تو بچہ سننے لگتا ہے۔ وہ کہہ رہی ہے، سائنس سے کہہ رہی ہے کہ جان پڑتی ہے، میرے آقا نے بہت پہلے یہ بات کہہ دی تھی۔ یہ ہے، تو اللہ پاک بھیجتا ہے فرشتے کو کہ جاؤ اور اس میں جان ڈالو میرے حکم سے، اور اللہ کے حکم سے جان پڑ جاتی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ لکھ دے، اے فرشتہ جا کر کے لکھ دے کہ یہ جب بچہ پیدا ہوگا تو دنیا میں جا کر کیا کام کرے گا، کتنا رزق یہ حاصل کرے گا، وَأَجَلَهُ، اور اس کی مدت کتنی ہوگی، عمر کتنی ہوگی، لکھ دی۔ تین چیز ہوگی، عمل لکھ دیا جاتا ہے، رزق لکھ دیا جاتا ہے، اجل مدت یعنی عمر لکھ دی جاتی ہے 3، اور کیا چوتھی چیز، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، یہ بھی لکھ دے کہ یہ بدبخت رہے گا یا نیک بخت رہے گا، کافر ہوگا یا مسلم ہوگا، لکھ دے۔ تو یہ سب چیز لکھ دی جاتی ہے۔ اب اس کے بعد تو یہ تقدیر ہو گئی۔ اب تقدیر کی بات میں نے پہلے ہی آپ سے بیان کر دی کہ تقدیر کی 2 قسمیں، تقدیر مبرم، تقدیر معلق۔ تقدیر مبرم بدلتی نہیں ہے، تقدیر معلق بدل جاتی ہے۔ ثم انتم تمترون، پھر تم لوگ شک کر رہے ہو، کیا مطلب، تشکون فی البعث، اللہ نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، تمہاری اصل کو مٹی سے، اور دونوں اجل بنا دی، ایک تمہاری ولادت سے لے کر کے موت تک، اور پھر موت سے کتنے زمانے تک وہ بھی متعین کر دیا، پھر اٹھائے جاؤ گے، ہے نا، سب مشیت میں ہے۔ لیکن تم انسان، تم شک کر رہے ہو، کس میں شک کر رہے ہو، بعث میں۔ یہ تو مان گئے کہ ہم مر رہے ہیں سب جو ہے، ساری دنیا نے، بڑے بڑے ڈاکٹروں نے، اطباء نے ایک سے ایک مرض کی دوا ایجاد کر لی ہے، اور جس مرض کی وہ دوا ایجاد نہ کر سکے وہ موت ہے۔ سب ہار گئے، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی قوم کا ڈاکٹر ہو، طبیب ہو، سب کہتے ہیں کہ موت کا کوئی علاج نہیں ہے۔
جب موت کا کوئی علاج نہیں، سب کو مرنا ہے، تو اب آگے سن لے ہے کافر انسان کہ مرنے کے بعد معاملہ ختم نہیں ہے، یہ برزخ والی زندگی ہوگی، دنیا چلتی رہے گی جب تک علم الہی میں، قدرت الہی میں یہ بات طے رہے گی، فیصلہ رہے گا کہ چلتی رہے دنیا چلتی رہے گی، جیسے ہی مشیت الہی ہوگی دنیا فنا کر دی جائے گی، یہ سارا نظام تہس نہس کر دیا جائے گا۔ آج چل رہا ہے خدا ہی کے حکم سے، دن رات آ رہی ہے دن ہو رہا ہے، رات آ رہی ہے دن ہو رہا ہے، رات آ رہی ہے تاریکی چھا جا رہی ہے، دن آ رہا ہے اجالا چھا جا رہا ہے، اور یہ موسم کی تبدیلی ہو رہی ہے، جا رہا ہے گرمی ہے، برسات ہے، فلاں نچھتر ہے، فلاں ستارہ ہے، فلاں سیارہ طلوع ہو رہا ہے، اور پورا یہ زمین آسمان کا نظام سب قائم ہے نا خدا کی مرضی سے۔ جیسے ہی اس کی مرضی ختم ہوگی سب اتھل پتھل ہو جائے گا، سب تہس نہس ہو جائے گا، سب برباد ہو جائے گا۔ اسی بربادی کو قیامت سے تعبیر کرتا ہے ایک مسلمان قرآن و حدیث کی روشنی میں، آ جائے گی قیامت، سب تہس نہس ہو جائے گا، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایک زمانہ گزرے گا ایسے ہی، پھر مشیت الہی ہوگی۔ بات یہ ختم نہیں ہے کہ سارے انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے، یہ دنیا دارالامتحان ہے نا، کیا کر رہے ہیں ہم سب کا حساب دینا ہے۔ ہم جو بول رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، کرنی کتھنی ہماری فرق ہے کہ جو ہے یکساں ہے، جو صحیح دل میں ہے وہی صحیح بات زبان پر ہے، وہی عمل میں ہے، کہ کچھ اور ہے، یا جو ہے دنیا میں مختلف انسان ہے، کوئی کفر پر ڈٹا ہے، کوئی ایمان پر ڈٹا ہے، اور سب کو ایمان والا ہونا چاہیے۔ اچھا کر رہے ہیں، برا کر رہے ہیں، تو دوبارہ جو سارے انسان جمع کیے جائیں گے نا، اسی لیے جمع کیے جائیں گے میدان محشر میں کہ سب لوگ اپنا حساب و کتاب دو۔ اور جب حساب و کتاب کا وہ زمانہ ہوگا، جو منظر ہوگا، تو ایسا نہیں ہے کہ جبرائیل اسرافیل سور پھونکو اور سارے لوگ جمع ہو جائیں، تو حضرت اسرافیل جو پہلا سور پھونکیں گے تو قیامت آ جائے گی، سب تہس نہس ہو جائے گا۔ اگر زمانہ گزرے گا، جلال الہی ہوگا، یہ دنیا میں جو بڑے بڑے جبار بادشاہ گزرے ہیں، طاغی، جابر، کافر، بدبخت، دنیا کے انسانوں سے اپنے آگے سجدہ کرانے والے، یہ نمرود، یہ فرعون، یہ حامان، یہ شداد، یہ فلاں کافر خدائی کا دعویٰ کرنے والے، جب قیامت آ جائے گی جلال الہی ہوگا اور اللہ پاک فرمائے گا سب مر جائیں گے مشیت الہی سے، اور حضرت اسرافیل کو بھی موت دے دے گا اللہ تبارک و تعالی، اور اسرافیل جس سور میں پھونکیں گے مشیت الہی سے، وہ سور بھی چکنا چور کر دیا جائے گا، کچھ نہیں ہوگا، اللہ پاک کی ذات ہوگی، اللہ ہی کی ذات باقی رہنے والی ذات ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوگا کہ جلال الہی سے آواز، بہت پرجلال آواز، کہاں ہے نمرود، کہاں ہے فرعون، کہاں ہے فلاں انسان دنیا میں جا کر کے خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہے، کہاں ہے وہ؟ آگے فرمائے گا اللہ پاک لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، آج کس کی حکومت ہے؟ ظاہر سے بات ہے سب مرے ہوئے ہوں گے، سب مرے ہوئے ہوں گے، حامان ہو، فرعون ہو، نمرود ہو، سب مرے ہوئے ہوں گے، اور کوئی آواز تو آئے گی نہیں اللہ کے جواب میں، اللہ کی آواز کے جواب میں کوئی جواب تو آئے گا نہیں، کوئی آواز تو آئے گا نہیں، اللہ پاک خود ہی فرمائے گا، وہ وحدہ لا شریک، خدا خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، اس اللہ کے لیے حکومت ہے، حقیقی معنی میں اسی کی سلطنت ہے، اسی کی بادشاہی ہے، جو ایک ہے، تنہا ہے، اور غلبہ والا ہے، اقتدار والا ہے۔ اب اس کے بعد اس کی مشیت ہوگی، اسرافیل کو زندہ کرے گا، پھر پھونکو سور اسرافیل، اب وہ جب دوبارہ سور پھونکیں گے، اسی کو کہتے ہیں بعث، کہ سارے لوگ، سارے انسان، ساری مخلوقات دھیرے دھیرے زندہ ہو جائے گی، اب محشر میں جمع کیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔